الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بھئی کچھ چلا ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے؟ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ یہ لیٹ نہیں جگانی آنکھوں میں پڑتی موبائل کی۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہ ملی۔ حسین حسین سارا جگ کردہ ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردہ ہے، مگر جو حسین کردہ وہ کوئی کوئی کردہ ہے۔ یہ کربلا کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر جو کربلا والے کرتے وہ کوئی کوئی کرتا ہے۔ حسین حسین کرنا تو ہر کوئی جانتا ہے، مگر حسین بن کے حکمرانوں کو دکھانا کوئی کوئی جانتا ہے۔ واقعہ کرب و بلا یہ عام واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے کے بعد امت تقسیم ہو گئی۔ اس سے بڑا نقصان اسلام کا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امت کو تقسیم کر دیا، اور لکھنے والوں لکھاریوں نے اپنی مرضی سے واقعہ لکھا، اور جتنی محبت تھی اتنا رنگ بھر کے لکھا۔ اور جو لکھاری ہوتا ہے نا وہ ظالم بہت ہوتا ہے۔ لکھاری جو ہوتا ہے نا وہ اپنی عقیدت کو لکھتا ہے، حقیقت کو نہیں لکھتا۔ مگر جنہوں نے حدیث لکھی ہے انہوں نے اپنا ایمان سمجھ کے لکھا، اس لیے آج تک دین محمد میں رد و بدل نہیں ہوا۔ مگر تاریخ لکھنے والے نے جب تاریخ لکھی ہے تو دوسرے کی بات نہیں لکھی، اپنی محبت میں رہ کے بات لکھی ہے۔ یہ ہے واقعہ کربلا کہ جتنے لوگ دو گروہ ہیں دنیا میں اس ٹائم، جو اسلام میں اپنے آپ کو ایک شیعہ کہلاتے ایک سنی کہلاتے ہیں، اور سبھی نے واقعہ کربلا بیان کیا تو اپنے اپنے مورخ کی کتاب اور تاریخ میں رہ کر کیا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ کربلا کا ذکر تمہاری تاریخ میں بدل سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی زبان سے نہیں بدل سکتا۔ حضور نے اپنی زندگی میں کہا تھا یہ میرا بچہ شہید ہوگا، آپ کے سامنے وہ صحیح متواتر حدیث پیش کی جاتی۔ تو یار یہ ڈبل مکسر نہ ہو زیادہ، یہ ڈبل واز نہ ہے، ویسے ہی کچھ لا مکسر نہ اتنا۔ تو میں اس لیے شعر پڑھا ہوں، جتنے بیٹھے سے سارے مسلمان بھائیوں، جدو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والوں، آج پورے پاکستان میں تمہیں حسین حسین کرنے والے ہر بستی میں ملیں گے، مگر تھوڑا سا سپیکر کا پرچہ ہو جائے تو دم دبا کر نیچے چھپنے والے تمہیں ہزاریں ملیں گے۔ کوئی سامنے حکومت کے کھڑا کر نہیں کہے گا کہ اس قانون کو ختم کیا جائے کہ محمد عربی کے غلام اگر قرآن حدیث کا نام آج پاکستان کے سپیکر میں لے تو جرم ثابت بنا دیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے غلطی کی تھی، ہم امرتسر سے آئے اور ہمارے بڑوں کے کانوں میں مولویوں نے کہا تھا، ہمارے جو بڑے تھے ان کے کانوں میں کہا تھا کہ ہم ایسی بستی بنائیں گے، ایسا ملک بنائیں گے جس میں محمد عربی کا نظام رائج ہوگا، وہاں تمہیں مسجد بنانے کی پابندی نہیں ہوگی، وہاں اللہ اللہ کرنے کی پابندی نہیں ہوگی، وہاں گناب اللہ قربانی کرنے کی پابندی نہیں ہوگی،
وہاں دین سننے سنانے میں پابندی نہیں ہوگی۔ مگر عزیزان من، جب ہم امرتسر سے آئے ہمیں یہ دکھایا گیا تھا، مگر یہی پاکستان ہے جس میں مسجد بنانے کے لیے 16-17 محکموں سے سائن کرانے پڑتے ہیں۔ گرجا بناؤ کوئی پابندی نہیں، مندر بناؤ کوئی پابندی نہیں، گردوارہ بناؤ کوئی پابندی نہیں، کچی ٹاکی لاؤ کوئی پابندی نہیں، سیلما بناؤ کوئی پابندی نہیں۔ یہ جی ایگریکلچر ہے، یہ جی ہمارا کلچر ہے، یہ جی پاکستان میں سیر و تفریح کے ماحول فراہم ہوتے ہیں، یہ جی فلاں ہیں، جی فلاں ہیں، یہ جی فلاں ہیں۔ میں سبھی سے سوال کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ جو کام بھی دنیا کا برا اس میں کر لو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، جب مولوی تھوڑا سا کہیں ہم نے جلسہ کرنا ہے تو فوراً جنسیاں متحرک ہو جاتی ہیں۔ ایک سپیکر نکا جا پرچہ ہوئے نا تو اس سے والے آندھنے پھڑ 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 تے تھے 100 پرچہ ہے تے کوئی پوچھدا ہی نہیں۔ یہ جائے صاحبان کا بھی بڑا لمبا حساب ہوگا قیامت کو، ایتھے نہیں مڑکے نہ ساڑھا صاحب شروع کر دینا ہے۔ مہاراج ارے جائے صاحب ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے تو اگلے جہان کی بات کی ہے، پاکستان کی نہیں کی۔ ہاں جی، کیونکہ سانو پتہ ہے نا کہ ماڑے نو تے اسے والے پھڑ دینا، ماڑے نو تو پھڑ دینے۔ اے بزرگ بیٹھے نے ایک تاریخ تے اگر اپنے کسے بھی مقدمے چ پیش ہونا تے اوتھے جناب جج نے کدی نہیں کیا کہ اس بزرگ نو کرسی تے بٹھاؤ، کدی نہیں کیا۔ اور ان کے انتظار میں 8-8 گھنٹے بیٹھتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، ہم نے گھر جانا ہے، 8 بج گئے ہیں۔ یہ ہے حسینیت۔ حسین کا نام تو سارے لیتے ہو، حسین بن کے بھی دکھاؤ۔ جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر حق بیان کرنا، یہ ہے آل محمد کا پیغام۔ ہر جابر کے سامنے کھڑا ہونا دیوار بن کے، یہ ہے آل محمد کا پیغام۔ مگر میں پوچھتا ہوں ہیر کے بستی میں رہنے والے سارے دوستوں سے، لاہوریوں سے، بتاؤ تم نے کبھی آواز اٹھائی ہے کہ غریب کا پرچہ ہو تو فوراً اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، چھتاں تے پوڑیاں لا کے بھی پولیس چڑھ جاندی ہے؟ انہاں بدماشاں دے پرچے 100 نے، انہاں کو کوئی پوچھدا ہی نہیں۔ پھر یہ ترازو اتار دو سپریم کورٹ کے سامنے، اوپر لکھ دو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بولو کیا لکھے؟ اونچی بولو کیا لکھے؟ اللہ کرے جڑے نہیں بول دے نہ ججاں دے وس پین، سارے ہاتھ کھڑے کر کے بولو جس کی لاٹھی۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جے تسی اپنے حق واسطے نہیں بول سکتے تو پھر ایسے ہی صحیح ہے، پھر اینا جو گئی رہو۔ آج کتنے بیٹھے ہیں بتاؤ، نکا جا پرچہ سپیکر دا تے مولوی نے مسیتوں لے جاندے نے کہ نہیں لے جاندے؟ تے مسجداں والے کڈے دلیر نے جڑے جہاد سندے نے، یوم بدر سندے نے، غزوہ خندق سندے نے، غزوہ تبوک سندے نے، وہ کڈے دلیر نے؟ وہاں دے تینوں مولوی آکے نا سپیکر نہ چلائیں۔ ہاں جی، علامہ اسماعیل تیق صاحب بیٹھے ہیں، مجھے صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ اصغر راشد صاحب بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں۔ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد منیر صاحب بیٹھے ہیں۔ میں سب کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کربلا کا موضوع تو تم نے لکھ دیا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مدنی صاحب نے چھوڑے بھی لا دینے نے۔ یہ کربلا کا موضوع خالی رونے دھونے کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو ہمارا درد ہے کہ ہم آنسو بہا لیتے ہیں آل محمد کے درد میں کہ آل محمد سے ظلم ہوا ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں کربلا والوں نے پیغام کیا دیا ہے کہ سارا خاندان بھی کٹ جائے مگر نانے کی شریعت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، میں سبھی سے ہاتھ کر کے وعدہ لینا ہے کہ بولو کم دا کم کمزوری مانتے رکھو، ججاں دے سامنے نہیں جے کھلو سکدے، کہتے سکدے جے بھی ڈنڈی مار دے جے۔ ہاتھ کھڑے کرو ذرا مینوں پتہ لگے تہاڈا گواہی پے جے۔ یہ ڈنڈی میں پارٹیاں دی نہیں، کئی بندے نے ہر شیر دا سارا کر دے سی، نہیں ڈنڈی مار دے، انہوں میں کہنے لگا میں اے ڈنڈی دا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ تاڑی پارٹی مبارک کرے میرا چان، میں تے ڈنڈی اے دا نام لیا ہے کہ غریب دا پرچہ لیٹ ہوئے، صبح ہوئے شام ہوئے مچلکا خارج، لیٹ ہو جائے مقدمے چے پیش نہ ہوئے مچلکا خارج، اگر غریب 2 منٹ لیٹ ہوئے تے جناب جی ضمانت خارج، تے یہ بڑے بڑے لیٹ چھڑ کے جانوی نہ تو انہوں تاریخ گھر بیٹھے ہی دیتی جاندی۔ ہماری تو یہ رونا ہے
کتنے بیٹھے ہیں؟ سارے پارٹیوں والے بیٹھے ہیں۔ آپ کو اپنی اپنی پارٹی مبارک ہو، مگر خدا کے لیے، غریب کے لیے تو انصاف ایک کر دیں، جس کو مرضی انصاف دیں۔ ہم آپ سے وعدہ لیتے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں کہ آل محمد بولو جبر کے سامنے جھکی؟ تو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، یہی میں پیغام دینے واسطے آیا ہوں۔ میرے بھائی عمر اوان صاحب، میرے بھائی امجد اسلم صاحب، دیگر دوست احباب، یہ لفظ سنیں ذرا دھیان سے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، عرض کردہ پیا میں جملہ کہاں گا ذرا دھیان سے۔ حسن حدیث مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب علائے کلمت اللہ عرض کردہ پیا لفظ لکھ دے پہنے اپنی کتاب دے اندر، سنیے ذرا دھیان نال کہ حسین علائے کلمت اللہ واسطے جناب جی دنیا چے خروج کیتا ہوں۔ بھئی میرے حسین دے خروج تے جرا نہ کرے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں اہل علم بھی بڑے بیٹھے ہیں۔ میں سوچنا چاہتا ہوں اگر کوئی عام صحابی پہ جس نے تھوڑا سا یہ کلمہ پڑھا ہو، حضور کو دیکھا ہو، تو محدثین نے لکھا ہے آپ کسی بھی صحابی پہ جرا نہیں کر سکتے۔ عزیزان من بالکل یہی قانون رکھنا چاہیے کہ کسی بھی صحابی پہ جرا نہیں کرنی، صحابی کے عمل پہ جرا نہیں کرنی، اس کی بات پہ جرا نہیں کرنی، کیونکہ وہ مدینے والے کا غلام ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ مگر عزیزان من میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قانون کہاں چلے جاتا ہے جب حسین ابن علی کی باری آتی ہے، نواسہ رسول دی باری آتی ہے؟ تھوڑی جی آواز کم کرو یار، کوئی گونجے گی ڈبل نہ ہوئے۔ جب حسین ابن علی کی باری آتی ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں بھائی عمر اوان کو اور زبیر اوان کو اور جتنے دوست احباب ہیں کہ انہوں نے اتنا اجتماع رمضان میں جمع کیا اور میرا موضوع واقعہ کربلا لکھاوے۔ آل محمد دا چوکیدار ہوں، خاندان رسول دا چوکیدار ہوں، آل نبی دا چوکیدار ہوں اور زہرا پاک دے گھر دا چوکیدار ہوں اور آل محمد دا وکیل ہوں، اور پورے ملک اندر جہاں بھی جاتا ہوں میں آل بیت دا تذکرہ کرنا میں، خاندان رسول دا تذکرہ کرنا ہے۔ اور میں سوال کروں گا عزیزان من، عرض کرنا چاہ رہا میں یہ جتنے بڑے بڑے سکالر ہیں، سب سے میری اپیل ہے کہ جو قانون صحابہ کے لیے سبھی لوگوں پہ فٹ کرتے ہو اپنے پہ بھی فٹ گیا کرو۔ جب واقعہ کربلا شروع ہو جائے پھر حسین پہ جرا کرتے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ قانون کیوں بدل جاتا ہے۔ حسین وہ صحابی ہے، جنت کا سردار ہے، حسین وہ صحابی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، میرے مبرر صادق نبی نو ماننے والوں، میرے بھائی طارق اوان صاحب، بھائی محمد امجد حسن اوان صاحب، مختار اوان صاحب، محمد عمر نذیر، یہ اشتہار آگے رکھنے کا مقصد تھا کہ مولوی صاحب کو پورا ڈیٹا یاد ہو جائے۔ اور میرے بھائی شکریہ آپ نے، وہ محمد اسلم کہہ گیا تھا مجھے تو نام کا نہیں پتا تھا۔ جتنے بیٹھے ہیں ذرا سنیے، بڑا میں سلوٹ مارتا ہوں کہ مسجد کے لیے ادھر جگہ بھی مل گئی۔ میرے یار دیکھا سے کہ جلسہ تھے کار چندائے، کوئی اللہ دا کار بھی بن جائے۔ عرش والے نیلی چھت وال میں ویکھ کے کہنا ہے انہاں بچیاں نے چھوٹی جی عمر چ جلسے کرانے شروع کیتے، بڑی دیر تو عمر مینوں جلسے تے ساتھ آئے تے عرش والے اج موقع آ گیا ہے تے اے تیرا کار واسطے جگہ مل گئی۔ عرش والے آؤ میں دعا کرنا ہے جنہ جگہ دیتی جنہ تاون کیتا ہوں آج لکھے لا کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ عرض کردہ پیا میں حضرت صاحب نے ویکھیا نا وڈی صدیقیہ مسجد امامت کی تھی، پھر اتھے ایک مسجد بنوائی۔ ویکھو نا ہر عالم دین دی کوشش ہے، علوی صاحب بھی ویکھو نا اگر اتھے جمعہ پڑھان دے نہیں تے لاگے لاگے مسجدہ بنوا رہے نہیں۔ میں سب نو اپیل کرانگا عزیزان من جنہ کوشش ہوئے اللہ دے دین دی بلندی واسطے کم کریا کرو۔ ایتھے میں نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح ہر صحابی تے جرا کرنا اسی عزیزان من جائز نہیں سمجھ دے، اس سے طرح مواسا رسول وری کنجوسی نہ ورتیا کرو۔ میں خشک پارٹی نو کمانگا خشک نہ بنیا کرو، جدو اپنی بات آوے تے جناب آل محمد دا ذکر خشکی نہ کریا کرو، احتمام نہ کریا کر۔ آل محمد دا ذکر آوے احتمام نہ کریا کر، نواسا رسول دی شہادت دا ذکر آوے احتمام نہ کریا کر۔ کیویں عزیزان من تاکہ کسے نو موقع نہ ملے اے جی انہاں نو پیار نہیں ہے تذکرہ نہیں کر دے۔ تسی سوچا ہے گا روزیاں ویچ موضوع
واقعہ کربلا لکھ دیتا ہے عزیزان من ایک ہوئی تے ساڑے چے کمی ہے اسی ہر ایک دی شان مہینیاں نہ جوڑ دیتی ہے چلے آ جاندانی میری فجر چے محمد والے محمد میری ظہر چے محمد والے محمد میری عصر چے محمد والے محمد میری عشاء چے محمد والے محمد میری مغرب چے محمد والے محمد میری چاشت چے محمد والے محمد میری شراب چے محمد والے محمد میری تہجد چے محمد والے محمد میرے جمعے چے محمد والے محمد میرے جنازے چے محمد والے محمد میری عید چے محمد والے محمد میرے خطبے چے محمد والے محمد اور نماز نہیں جدے چے محمد و آل محمد نہیں اس واسطے عزیزان من آل بیت نہ پیار کریا کرو اور واقعہ کربلا جدو سنو اے تھوڑا جا دماغ تو اس ناجی زانگ اتار کے سنیا کرو اے جی واقعہ کربلا کیوں بیان کر دینے مولوی اس صرف ساڑی کمزوری ہے کہ اساں جناب علاو اپنے خطبہ جمعہ چلوکاں دی برین واش کرتی ہے کہ ہر جگہ تے لفظ ہی رکھنا سیابی تے جرانی کرنی مگر جدو آل بیت دا ذکر آوے پھر اتھے قانون بدل دو خدا دا واسطہ جے حسین عام صحابی نہیں حسین وہ ہے جس کے بارے امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا اٹھاؤ صحیح البخاری اٹھا کے لے کے آؤ ابھی میں دکھاتا ہوں جہاں جہاں آل محمد کا ذکر ہے جہاں جگہ زواج محمد کا ذکر ہے جہاں جہاں بناتے محمد کا ذکر ہے وہاں علیہ السلام لکھا گیا ہے بھئی حسین کو تم عام نہ بولو آل محمد کو عام نہ بولو یہ آل محمد کون ہے سارا جگ کہندہ مولا پاک کر دے مگر کوئی گرنٹی نہیں اللہ کہہ رہا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنہ دے بارے اللہ کہہ رہا کہ میں نانو پاک کر دیتا ہے اے آل طہار نے عزیزان من نجازت نہ تو دور ہے غلاظت نہ تو دور ہے جنہ دی پاکی طہارت رحمان بیان کر دائے عزیزان من الزام مت لگایا کرو کہ ہم آل محمد سے پیار نہیں کرتے ہمارے بڑوں کی نسبت آل محمد سے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی نب جی 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھائی انہاں دی نسبت حسین نالے جنہاں نے ختم نبوت سب تو پہلا فتوہ دیتا سنیے مولانا محمد حسین بٹالوی بٹالے میں رہتے تھے انہوں نے پہلا فتوہ دیا پورے علماء نے سین کیے سنیے ختم نبوت کی وکالت میں سب سے پہلے فتوہ دیا ان کی نسبت حسین سے وہ ہمارے بڑے ہیں خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری احمد اللہ علیہ یہ شیخو پورے میں جناب لیٹے ہیں انہوں نے نبی نسبت جوڑی تو حسین سے میں سوال کرتا ہوں جتنا پیار ہوئے بندہ نسبت ہو دے نالی جوڑ دائے اس واسطے عزیزان من حسیال محمد نا نسبتاں جوڑیاں اور میں کہنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں کا غلام کا اعزاز میسر ہے نسلوں کا غلام کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میں نے ہیر میں آ کر دیکھا یہ روشن چہروں کا سارا شہر حسینی ہے سارا نگر حسینی ہے اور سنیے ذرا دھیان سے آل محمد کے چوکیدار بن جائیں اور جملہ سنیے دھیان سے میں کہنے لگا ہوں آج
آج تک نسبت کی بات کرتے آئے ہو، میں کہتا ہوں جرت کو کہو، جرت تو کرو، جرت تو کرو، اپنے آپ کو یزیدی لکھا کر لگا لو، لکھ لو اشتہاروں پہ لفظ یزیدی، ہم تمہارے سے بیعت چھوڑ دیں گے۔ ہمیں پوچھیں کہ تم حسین سے نسبت محبت کیوں کرتے ہو، میں کہتا ہوں تیری فجر کی نسبت محمد والے محمد سے، تیری ظہر کی نسبت محمد والے محمد سے۔ اگر حسین کی محبت کرنا کوئی عام ہوتا پھر نماز بھی خاص ہے، اللہ بھی خاص ہے، اس کا نبی بھی خاص ہے، پھر نماز میں لفظ بھی خاص ہے۔ اگر حسین عام ہوتا پھر نماز میں آل محمد نہ ہوتا۔ مات یہ لفظ چوز کریں کبھی کہ یہ آل محمد سے تم علیہ السلام کیوں لکھتے ہو؟ بھائی وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آل علم لوگ، انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، وہ تمہارا مذاق بناتے ہیں پھر اس پوری سوشل میڈیا پہ کہ ان کے بڑوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ امام بخاری نے صحیح البخاری میں جہاں آل محمد کا ذکر آیا ہے وہاں علیہ السلام لکھا ہے۔ نہیں یقین تو ابھی بخاری لے کر آؤ، میں دکھا دیتا ہوں۔ اور تم نے یہ جھگڑا بنا لیا ہے، یہ علیہ السلام ایک دعا ہے۔ آپ تم کتنے بیٹھے ہیں کہتے نہیں السلام علیکم، وہ کہتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، وہ کہتا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ او بھائی یہ علیہ السلام کو فرقے کی بنیاد مت بنائیں۔ وہ کہتا ہم رضی اللہ کہیں گے، وہ کہتے ہم علیہ السلام کہیں گے۔ بھائی رضی اللہ بھی کہو تو حق ہے، علیہ السلام بھی کہو تو حق ہے۔ ادھر بھی کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، علیہ السلام کا معنی بھی اللہ تم پہ سلامتی نازل کرے۔ یہ کیسا جھگڑا تم نے شروع کر دیا؟ لاؤ بخاری شریف پہ ہر مسئلے لاتے ہو، یہ بھی عوام میں عام کریں۔ میں نے کئی دفعہ کان پک گئے، اللہ کی قسم، میں نے تقریروں میں جب میں نے واقعہ کربلا شروع کیا تھا نا، وہ تو اس طرح سے تلوار پہ بیان کرنا پڑتا تھا۔ آپ تو ساری بیان کرنا شروع ہو گئے۔ جب میں شروع ہوا تھا نا، یہ 2005 سے لے کر 23 آ گیا ہے، میری اتنی مخالفت ہوئی تھی، جو جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ کہتے تھے اس کو ضرورت کیا واقعہ کربلا بیان کرنے کی، اب خود کرنے لگ پڑے۔ جو مجھے کہتے ہوتے تھے فیس بک نہ بنائیں، وہ خود بنانے لگ پڑے۔ جو مجھے کہتے تھے یوٹیوب نہ بنائیں، وہ خود بنانے۔ جے پہلو ان کھے کھا لیندے تو چنگا نہیں سی۔ ہاں جی پہلے کھے کھا لیندے، لیٹ کھا دیجئے تے ہونتے میلہ لٹیا گیا۔ میں سبھی سے میں سیدھی بات کرنا لا کھریاں گلہ میں ڈر رہا کسے کو نہیں۔ کتنے بیٹھے ہیں سبھی بولیں بتاؤ ایسا مولویوں نے پہلے فتوہ لایا تصویر ہم تے ہون جلسیاں دے اشتہاراں دے تصویرہ لگ دیا، ہون اسلام بدل گیا یا مولوی بدل گیا؟ پہلے ہی فتوہ لایا ریڈیو نہ سنو، پھر ریڈیو تے آپ آگئے۔ ایسا پہلے فتوہ لایا ٹی وی نہ ویکھو، پھر ہی ٹی وی چاپ بڑھ گئے۔ ہاں جی کبھی ایسا فتوہ نہ دو جو واپس لینا پڑے۔ بھائی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے پاکستان میں ایپیں چل رہی ہیں، ٹک ٹاک، سنیک، یہ بیٹھی، یہ لاکی، یہ جناب مسنجر، یہ ساری چیزیں اپنا پیغام دینے کے لیے ادھر سے غلط پیغام آئے، ادھر سے اچھا پیغام جائے۔ آپ اپنا پیغام دیں۔ میں نواں حضرت صاحب چینل بنایا تو ایک مولوی نے میں نے فون کیتا یہ تم حرام کھا رہے۔ ایک دن ربو نے میری دعوت کی تھی، میں وہ کمرے چ بیٹھا تو بڑے بڑے کیمرے لگے، میں کہا حضرت صاحب آج تم کیا کھا رہے؟ اللہ کی قسم ہے میں خود اس کمرے میں بیٹھا اور کتنے بیٹھے، یہ عمران بھائی بھی گواہ تھے، اور عمران تو میرے ساتھ ہوتا ہے نا۔ میں سبھی کو کہوں گا ایپ غلط نہیں، ٹی وی غلط نہیں، میڈیا غلط نہیں، اس نے ریموٹ دیا ہے، ہن نپنا تو ہے، تو قرآن لالا تو ہور لالا، یہ نپنا دے تو ہے کیوں جی؟ یہ ریموٹ جو نہ دیتا ہے بولو ریموٹ آپ پارٹیاں نہیں لاؤندے، پی ٹی آئی والے لاؤندے نے بول نیوز، نون لیگ لاؤندی جیو نیوز۔ بولو بھائی ٹی وی تے سارے چل رہے ہیں کیوں جی؟ ہاں جی ہے نا، تے اپنی اپنی مرضی دا لاندے، او بولو تے صحیح نا۔ یہ عمر بھائی جب واقعہ کربلا لکھتا ہے نا، اور کئی لوگوں کو بڑے بڑے درد ہوتے ہیں، یار تم یہ کیا لکھ دیتے ہو؟ بھائی کیوں نہ لکھے؟ یہ واقعہ کربلا تمہارا نہیں ہے، اے تمہارے ہیر میں 5 قتل ہو جائیں تو پورا ہیر بلاک کر دیں دے ہو، جتے آل رسول دا خاندان کٹیا جائے دا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کر دے۔
اتنا ظلم ہوا آل محمد کے ساتھ، اور ہمیں درد ہی کوئی نہ۔ جو بیان کرتا ہے اس کے اوپر فتوے لگاتے ہو، فتوے لگانے تو اس حدیث پہ لگاؤ۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ ابھی مجھے جبریل آیا ہے، یہ دکھا کے گیا ہے میرا حسین شہید ہوگا، یہ میری زلفیں بکھری پڑی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ آنسو آ جائے نا تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ رونا دھونا تو ان کا کام ہے، اور اپنے پتر تے رویں تے پھر تو سہیں تے جے نبی پاک دی آل دے درد تے آنسو آ جن۔ ایتھے قسم علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کا میں ابھی نام لے رہا تھا جلسے میں عشاء کے بعد، تو قسمیں کتنے علماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کتنے دوستوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے تذکرہ کیا شریعت بل کے حوالے سے کہ انہوں نے شریعت کے لیے کیا کیا، تو جو ان کو جانتے تھے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھئی ان سے ظلم ہوا تھا قلعہ لشمن سنگھ میں، تو یہ 30 32 33 سال وہ 87 میں شہید ہوئے، اور 3 ڈال لیں تو 90 90 اور 10 13 اور 13 اور 23 جناب اعلیٰ آپ دیکھیں 16 16 36 سال ہو گئے ہیں، اور 36 سالوں بعد بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ یہ درد ہے علامہ احسان کی شہادت کا، اور جہاں سارا خاندان رسول کٹا جائے اس کا درد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟